السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز، روزہ اور یہ 6 کلمے سکھائے۔ 6 کلمے یعنی 6 کلمے ایمان مفصل و مجمل۔ اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے برگزیدہ رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ، ان لا الہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی پاک ہے اللہ، یعنی پاک ہے اللہ عز و جل اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے، یعنی پاک ہے اللہ اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ ہی سے ہے جو بلند مرتبہ والا، عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری خوبیاں، وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفار یعنی توبہ کرنا، معافی مانگنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی میں اللہ عز و جل سے بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا، خواہ جان کر یا بے جانے، چھپ کر خواہ کھلم کھلا، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے جسے میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا، یقیناً تو ہی ہر غیب کو جاننے والا ہے، اور تو ہی
عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ عز و جل ہی سے ہے جو بلند مرتبہ والا، عظمت والا ہے۔ ششم کلمہ رد کفر، چھٹا کلمہ رد کفر، کفر کی رد میں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور وہ میرے علم میں ہو، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں، میں نے اس سے توبہ کی، میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک اور جھوٹ اور غیبت سے اور بری نو ایجادات سے اور چگلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے برگزیدہ رسول ہیں۔ ایمان مجمل یعنی مختصر میں ایمان کو بیان کرنا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین۔ ایمان مفصل، ایمان کو تفصیل سے بیان کرنا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ان 6 کلموں اور ایمان مجمل و ایمان مفصل کو زبانی یاد کر لو اور معنوں کو خوب سمجھ کر سچے دل سے یقین کے ساتھ ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہی وہ کلمے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک ان کلموں پر ایمان نہ لائے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان کلموں پر ایمان نہ لائے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کم نصیبی ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمان ان کلموں سے ناواقف یا غافل ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ اسلامی کلمے زبانی یاد کرا دے اور ان کلموں کے معنی میننگ بچوں کو بتا کر ذہن نشی کرا دے، تاکہ یہ اسلامی عقیدے بچپن ہی سے دلوں میں جم جائے اور زندگی کی آخری سانس تک ہر مسلمان مرد و عورت ان عقیدوں پر پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے۔ اور جن بالغ مردوں اور عورتوں کو یہ کلمے نہ یاد ہو وہ شرمائے نہ، بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کلموں کو یاد کر لے اور ان معنوں کو اور ان کے معنوں کو سمجھ کر سچے دل سے ان کو جان پہچان کر ہر وقت ان عقیدوں کا دھیان رکھے، کیونکہ یہی عقید اسلام کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی بنیاد ہل جائے یا کمزور ہو جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، ٹھیک اسی طرح اگر اسلام کے ان عقیدوں میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اسلام کی عمارت بالکل ہی تہس نہس اور برباد ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔